ہمارے نیازیاں اسکول کا ایک جونیئر اسکول ہے، اس کی اسکول کے ایجوکیشن کے بہت مسئلے ہیں اور بچوں کے کلاسز کا بہت بڑا ایشو ہے. اس کے بعد واش رومز کا اور یہ وہ، کیونکہ لاسٹ ٹائم ابھی الیکشن ہوئے تھے ان کے، تو الحمدللہ میں تو سے صدر بھی منتخب ہوا ہوں اسکول سے. پی ٹی آئی والے ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ہلچل چلا دی ہے. نون والے اس طرح سے ابھی نہ ان کی کوئی گروپنگ ہوئی ہے نہ پینل ڈیسائیڈ ہوئے. کیوں اتنی زیادہ دیر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جنرل الیکشنز کا فرق جو ہے وہ پڑے گا ان بلدیاتی انتخابات پر؟ اس دفعہ یو سیز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی. جو ڈویژن ہوئی ہے یو سیز کی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اتنی ساری یو سیز کو کس طرح مینیج کریں گے؟ اچھا، میں پارٹیکولرلی آپ کی یو سی کی بات کروں گا، یو سی جاوا کی. اس یو سی جاوا کے بنیادی مسائل کیا ہیں، اور آپ جو چاہتے ہیں کہ اگر عوام نے آپ کو خدمت کا موقع دیا، آپ چیئرمین بن کے یہ مسائل سب سے پہلے حل کروائیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان. ناظرین، جب سے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ہوا چلی ہے، تب سے یہاں کی جو علاقائی سیاست ہے وہ کافی متحرک ہو چکی ہے. کہیں پہ سیاسی گٹھ جوڑ ہو رہے ہیں، کہیں پہ بلدیاتی نمائندے اپنے پینل فائنل کر رہے ہیں، اور کہیں پہ جو ہے وہ سیاسی حکمت عملی کا جو ہے وہ فیصلہ ہو رہا ہے. اس وقت میں یو سی جاوا میں موجود ہوں اور میرے ساتھ امیدوار برائے چیئرمین یو سی جاوا حاجی ملک عادل صاحب موجود ہیں. آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ جاوا کا سیاسی مزاج کیسا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر، سب سے پہلے کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. جی ملک صاحب، ہمیں یہ بتائیے، کیونکہ جب سے تاریخ آئی ہے ہم نے مختلف یو سیز کا سروے کیا، مختلف جگہ پہ ہم گئے. پی ٹی آئی والے ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ہلچل چلا دی ہے. نون والے اس طرح سے ابھی نہ ان کی کوئی گروپنگ ہوئی ہے نہ پینل ڈیسائیڈ ہوئے. کیوں اتنی زیادہ دیر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جی ایسا نہیں ہے کہ نون والے متحرک نہیں ہیں، بالکل نون والے متحرک ہیں، اور جو ہمارے پینل ہیں ڈیسائیڈ ہوئے ہوئے ہیں الحمدللہ پہلے سے ہی، اور مضبوط پینل کے ساتھ انشاءاللہ میدان میں آئیں گے، اور میدان سجے گا اور اچھا سجے گا، اور انشاءاللہ صحیح معنوں میں ہم ان کو جو ہے کامیابی حاصل کر کے جواب دیں گے انشاءاللہ. کمپین باقاعدہ طور پہ کب سے آپ آغاز کر رہے ہیں کمپین اپنی؟ دیکھیں جی، جب سے آج سے کچھ 2 سال پہلے جب الیکشن پوسٹ پونڈ ہوئے تھے، میری کمپین اس دن سے سٹارٹ ہے. میری کمپین رکی بالکل نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یوسیز چینج ہوتی رہی ہیں. پہلے ڈی ایچ اے تھا، پھر کچھ ماڈل ٹاؤن کا ایریا ساتھ لگا اور تھوڑی چینجنگ آئی. ابھی پھر ریسنٹلی کچھ دن پہلے جو ہے میری یو سی چینج ہوئی ہے. تو میری الحمدللہ ورکنگ بالکل کمپلیٹ ہے، میرا ہوم ورک بالکل کمپلیٹ ہے. انشاءاللہ بلدیات میں انشاءاللہ میں اپنی پارٹی کو اپنی سیٹ جو ہے وہ جیت کے انشاءاللہ تحفے کے طور پہ اپنے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کو دوں گا انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے گا، جو جنرل الیکشن 2023 ہوئے تھے، جو اس کے نتائج آئے، لوگوں میں مختلف قسم کی امبیگوٹیز ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نتائج اس طرح سے نہیں آئے جس طرح سے ہونے چاہیے. کیا جنرل الیکشنز کا فرق جو ہے وہ پڑے گا ان بلدیاتی انتخابات پر؟ دیکھیں جی، یہ اونچاؤ تیراؤ تو ان چیزوں میں آتا رہتا ہے. جہاں تک سیاست کی بات ہے، سیاسی کوئی جو الفاظ ہے وہ آخر نہیں ہوتا، تو اونچاؤ تیراؤ آتا رہتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہماری پارٹی مضبوط ہے اور ڈٹ کے کھڑی ہے. دیکھیں چیلنجز آتے رہتے ہیں، اور ہماری پارٹی نے آج سے پہلے بھی چیلنج جو ہے وہ فیس کیے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی بھی وہ فیس کریں گے، اور اس سے اچھا پہلے سے اچھی کارکردگی کر کے دکھائیں گے. دیکھیں جب سلو فال آیا ہو تو اس کو مینیج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. انشاءاللہ جو ہماری ٹیم ہے، ہمارے قائدین ہیں، اسپیشلی میاں شہباز شریف صاحب، اور ابھی جو ہمارے ایم این اے صاحب ہیں راجہ خرم نواز صاحب، ان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم لوگ نچلی سطح پہ بھی بہتری لا رہے ہیں. اوپر تو رائے صاحب ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہت محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ اچھی کامیابی ہوگی. اچھا ملک صاحب، یہ جو یو سی جاوا ہے اس کو پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. جنرل الیکشن میں بھی آپ نے سارے پولنگ اسٹیشن جو ہے مسلم لیگ نون کو جتا کے دیے. 6 مہینے ہو گئے ان کی گورنمنٹ کو، کوئی خاص ریلیف نظر نہیں آیا، تو عوام مایوس تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی، ابھی عوام بھی باشعور ہے، اور میرے خیال میں عوام شعور رکھتی ہے کہ جب بھی کچھ سلو فال آیا ہو اس کو مینیج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یقیناً لوگ مشکل میں ہیں، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ مشکلات ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا گو ہیں، اللہ پاک کی مدد سے، کیونکہ ہماری جو قائدین ہیں بڑے، وہ اللہ کی پاک نام سے انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگ کے کام شروع کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں برکت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری اوپر قیادت بیٹھی ہوئی ہے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہو گئے، راجہ خرم نواز صاحب ہو گئے، اور اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب محنت کش انسان ہے، انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گی، اسٹیبلٹی آ جائے گی انشاءاللہ، اور آگے انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملنے والا ہے. اچھا، اس دفعہ یو سیز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی. جو ڈویژن ہوئی ہے یو سیز کی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اتنی ساری یو سیز کو کس طرح مینیج کریں گے؟ دیکھیں جی، یو سیز کو تو مینیج کرنا پڑے گا، کیونکہ اور
جو پہلے تھی اس پہ بھی بہت مشکل تھی. جو کینڈیڈیٹ ہوتے تھے ان کو لڑنا بہت مشکل ہو جاتا تھا, ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا. ابھی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی یوسیز بنی ہیں. چھوٹا ان کو نہ کہیں آپ, 18,000 سم تھنگ کی ووٹ کی ایک یوسی بنی ہے, تو 18,000 بہت بڑی ووٹ ہے اور بہت بڑا ایریا ہے. اور میرے خیال میں یہ ساری مینیج ہو جائے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. کیونکہ اسی طرح ہی ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے میری ڈاکٹر صاحب راج صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کچھ ذمہ داریاں مجھے سونپی اور بہت اچھی ذمہ داریاں سونپی. انشاءاللہ اس کے اوپر میں ورکنگ کر رہا ہوں اور راج صاحب کی ہدایت پہ انشاءاللہ کام کریں گے. اور راج صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت محنت کش انسان ہے اور جو کہتے ہیں اس کو ڈیلیور کر کے بتاتے ہیں, اور بہتری آ رہی ہے انشاءاللہ. اور فردر دنوں میں, اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھی چینجنگ آنے والی ہے. اچھا, میں پارٹیکولرلی آپ کی یوسی کی بات کروں گا, یوسی جاوا کی. اس یوسی جاوا کے بنیادی مسائل کیا ہیں, اور آپ جو چاہتے ہیں کہ اگر عوام نے آپ کو خدمت کا موقع دیا, آپ چیئرمین بن کے یہ مسائل سب سے پہلے حل کروائیں گے؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا میرے سے. دیکھیں, جاوا میں اتنے خاصے مسائل تو نہیں ہیں, کیونکہ مرحوم میرے بھائی ملک تبارک حسین المرحوم ملک واری صاحب نے بہت سے کام پہلے کروا دیے تھے. کچھ ان کے آگے بھتیجے ہیں ملک یعقوب صاحب, انہوں نے کروائے, اور کچھ اللہ نے مجھے ذمہ داری سونپی, میں نے کروائے. ابھی راجہ صاحب نے مجھے بہت اچھے ریلیف پیکیجز دیے ہیں. انشاءاللہ 1-2 کام ہیں وہ انہوں نے بولے تھے اور کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میری تو دیکھیں جی, اپنی یوسی کے علاوہ بھی نا, میری یہ ہے کہ میرا جو ایریا ہے ماڈل ٹاؤن, ہومک, جاوا, نیازیاں, سراں, اور یہ جس سراؤنڈنگ میں ہم لوگ رہتے ہیں, میری پارٹی کے حوالے سے بھی یہی کوشش ہوگی. اور دوسری پارٹی کے بھی دوستوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, میرے ساتھ مل کے بیٹھیں, ہم اپنے اس ایریا کو ایک ماڈل ولیج بنائیں, ایک اچھی ایسی چیز بنائیں کہ لوگوں کو یہ مسائل لگے. پارٹیاں اپنی اپنی ضرور ہے ہر کسی کی, لیکن ہمیں اپنے مستقبل کے لیے سوچنا چاہیے, اپنی بچوں کے لیے سوچنا چاہیے, ان کا برائٹ فیوچر کے لیے سوچنا چاہیے, اور محنت کریں گے انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ان کی پارٹی پی ٹی آئی ہے, جماعت اسلامی ہے, کوئی اور پیپلز پارٹی ہے, تو وہ اس پارٹی ہیں تو ہم اس میں تانکہ جھانکی کریں یا چکن چکائی کریں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں آپ کی چینل کی وسادت سے, وہ آئیں, ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں, اپنے ایریا کے لیے مل جل کے اچھا کام کریں. تو میرے خیال کے مطابق ادھر پارٹیاں میٹر نہیں کرتی, اپنا ایریا میٹر کرتا ہے, اپنے بچوں کا فیوچر میٹر کرتا ہے, اور اس کو لے کے ہم چلیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک. اچھا ملک صاحب, ہم نے دیکھا ہے جو یوسی کے مسائل ہیں وہ آپ خود بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اعلیٰ قیادت تک بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آپ مسائل جو ہے ان کو آگاہ کرتے ہیں. 2 ہفتے پہلے ہم نے دیکھا راجہ خرم نواز صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ بھی تھی, کس ایشو پر بات ہوئی تھی؟ دیکھیے جی, میرے ایریا میں 3-4 ایشو بہت سارے آ رہے تھے. ایک ہومک گاؤں میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا. ہمارے ذاتی جو گاؤں ہیں میرے ساتھ, ملکہ, جاوا, نیازیاں, سراں, ایون دین ماڈل ٹاؤن میں بھی, ابھی اوور آل پاکستان میں بھی پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی ہے. تو رائے صاحب سے ایک تو جی بند تھی, اپنا سی ڈی اے کی ٹرانسفرز بند تھی, جو ہمارے ایریے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کا رزق کما رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن ہے, سرکاری سوسائٹی ہے, سی ڈی ہے, اس کی ٹرانسفر کے ساتھ ان کا اللہ نے رزق جوڑا ہوا ہے, ٹرانسفر کروانا یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا ملک صاحب آپ جا کے بات کریں راج صاحب سے. میں نے راج صاحب کے ساتھ وہ ڈسکس کیا, انشاءاللہ اس پہ انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ جی جلد ہی یہ جو ہے وہ ایشو ہے وہ انشاءاللہ وہ ریزالو ہو جائے گا, تو اس کو ٹرانسفر جو ہے وہ کھول دی جائے گی. اور اس کے بعد ایک درینہ مسئلہ ہے جی پانی کا, وہ راج صاحب نے میرے ساتھ پرومس کیا جی انشاءاللہ آپ کو واٹر اسکیمیں دیں گے. اگست میں میرے خیال میں ترقیاتی کام شروع ہو گئے ہیں. جو بھی انہوں نے بولا کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جس جگہ پہ جس کام کی ضرورت ہے, انشاءاللہ وہ جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ہم پورا کریں گے جی انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب, ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کا پینل ہے وہ فائنل ہو چکا ہے اس یوسی کا؟ جی آلموسٹ میرا پینل جو ہے جی وہ کمپلیٹ ہے جی. ٹھیک. آپ کے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں, قومی سطح پر تو بہت سارے الزامات ہیں الیکشنز کو لے کے, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, میرا مخالفین کے لیے یہ پیغام ہے کہ مل جل کے بیٹھیں. پہلی بات ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے بہتر کرنا ہے, اپنے علاقے کے لیے بہتر کرنا ہے. میں تو اس شخص کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میرے مخالف وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو دیکھیں گندی سیاست میں نے نہیں کرنی, اور نہ ہی میں آج کل کا سیاسی ہوں. الحمدللہ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, اور سیاست جو ہے وہ ہمارے گھر سے, اس ایریا میں سے شروع ہوئی ہے. اور لوگ جانتے ہیں, جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کی کیا تاریخ تھی, اور وہ اس دور میں الیکشن لڑتے تھے اور ون ہوتے تھے جب کسی کو الیکشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اللہ مغفرت کرے, راجہ سید صاحب ہوتے تھے فراج سے, میرے والد صاحب ان کے ساتھ وائس چیئرمین ہوتے تھے. تو یہ باتیں جائیں تو بہت لمبی ہو جاتی ہیں, لیکن انشاءاللہ میری اپنی مخالفین کو یہ ہے کہ ایک تو جی مل کے بیٹھیں, اپنے علاقے کے لیے کریں. یہ بالکل تانکہ جھانکی اور کھینچا کھنچائی نہ کریں, وہ پرانی سیاست تھی. نئی سیاست کا یہی ہے کہ آئیں مل جل کے بیٹھتے ہیں, ایک اچھا ماحول بناتے ہیں. باقی اگر وہ کسی
طریقے اور سے ہیں تو تگڑے ہو کے ہیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، اب اپنے جاوا کی عوام کے لیے بھی میسج دیں، کیونکہ وہ بھی منتظر ہیں. لوگ ہمیں کہہ بھی رہے تھے کہ یہاں پر کوئی سیاسی ہلچل ہمیں نظر نہیں آئی. روات میں، سیالہ میں، ہردوگیر میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. آپ کی ناظرین بھی آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ ان کو کوئی پیغام دیں. دیکھیں جی، میرا ان کو پیغام یہی ہے، انشاءاللہ میں اپنی کمپین کا آغاز ایک چھوٹا سا گرینڈ فنکشن کرا رہا ہوں، اس میں میں اپنی کمپین کا آغاز شروع کروں گا. اور انشاءاللہ میری جو برادری ہے، ہمارا جو جاوا گاؤں ہے جی، ایک بیسک برادری ہے، ساری ملک فیملی رہتی ہے یہاں پہ. کوئی باہر کی کاسٹ کا کوئی بندہ نہیں رہتا. ایک جاوا فیملی کی جو ملک برادری ہے وہ پوری رہتی ہے. اور الحمدللہ کچھ چند گھروں کے علاوہ میری پوری برادری جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. تو وہ تو اس انتظار میں ہے کہ کب یہ میدان سجے تو ہم اس کی جو ہے وہ اس گلدستے کی رونق بنے. اور اس کے علاوہ جی ہمارے نیازیاں اسکول کا ایک جونیئر اسکول ہے، اس کی اسکول کے ایجوکیشن کے بہت مسئلے ہیں، اور بچوں کے کلاسز کا بہت بڑا ایشو ہے. اس کے بعد واش رومز کا، اور یہ وہ کیونکہ لاسٹ ٹائم ابھی الیکشن ہوئے تھے ان کے، تو الحمدللہ میں ادھر سے صدر بھی منتخب ہوا ہوں اسکول سے. تو اس اسکول کے حوالے سے بھی ٹیچرز نے مجھے کہا، اور میرے راجہ صاحب کے ساتھ اس بات پہ بڑی بات چیت ہوئی. میں نے کہا جی یہ ہمارے چھوٹے بچوں کا مسائل ہے، اسکول کا بہت بڑا ایشو ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. اس پہ آپ خصوصی جو ہے وہ کسی کو ہدایت کریں کہ وہاں پہ بلڈنگز وغیرہ اگر محکمہ بنا کے دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ہم اپنی مدد آپ جو ہے وہ اس پہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ علاقے کا اسکول ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اور ہم کریں گے بھی. اگر اس میں ہمیں ایجوکیشن منسٹر ہمیں کچھ ہیلپ آؤٹ کر کے دے دیں تو وہ زیادہ بہتری ہے، کیونکہ بچوں کے بڑے مسائل ہیں یہاں پہ. کلاسز بڑی ہو چکی ہیں اور کو ہے، اس کے بعد جی تعداد زیادہ ہے اور کمرے وغیرہ کم ہیں. تو اس سے جو ہے وہ میرے ساتھ جو میرے ملکہ گاؤں ہے، نیازیاں گاؤں اپنی برادری ہے، اس میں بھی لوگ ہماری فیور کر رہے ہیں، جو ہمارے ووٹر سپورٹر اور بھائی ہیں، اسپیشلی بھائی ہیں وہ ہمارے. تو انہوں نے بھی یقین دانی کرائی ہے کہ جی آپ کریں اور ہم لوگ بھی کریں گے. اور اسپیشلی میں راج صاحب کو کیا، راج صاحب نے کہا جی انشاءاللہ وہ میں آپ کو کام کروا کے بلڈنگ کو وسیع کرنا، جی بلڈنگ کو وسیع کرنا، لینڈ بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ نیازیاں گاؤں میں جو بھائی ہمارے رہتے ہیں، وہ بزرگ ہمارے، انہوں نے اپنی 1-2 کنال جگہ اس چیز کے لیے وقف بھی کیا ہے کہ اسکول کو اگر میری طرف سے گفٹ جائے تو اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. اور کمرشل جگہ انہوں نے گفٹ کی ہے اسکول کو. اور ابھی بد نصیبی سے کوئی ایک ادارہ ہے وہ وہاں پہ ان کو تنگ کر ہے. انشاءاللہ راج صاحب کی مدد سے وہ ہم اس کو اسکول کا حصہ بنا کے اور اسکول کے حوالے کریں گے. جی بہت شکریہ جی. حاجی ملک عادل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی، یوسی کے مسائل بھی آگاہ کیے، اور سیاسی مخالفین کے لیے پیغام بھی ہے کہ آئیں مل کے بیٹھیں، اس علاقے کی خدمت کریں، ترقی کریں، اور اس کو جو ہے وہ اس کا برائٹ فیوچر بنائیں. لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ خدمت کریں. لوگ ہمیں منتخب کرتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں. جواب آپ کو خدمت کر کے دیں گے، ترقی کر کے دیں گے. جاوا کی ترقی میں ہی عوام کی فلاح اور کامیابی ہے. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ مزید اپڈیٹس بھی آپ کو پہنچتی رہیں. شکریہ.